اب ظاہری بات ہے کہ یہاں پر آپ نے دوسرے انبیاء کا بھی ذکر سنا ہوگا، حضرت آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک اتنے انبیاء گزرے، اور کسی کا ذکر اتنی صراحتاً کسی کا ذکر نماز کے اندر نہیں آیا۔ بولیے یہ نماز کس کی تھی؟ آقا کریم کے دین کی تھی، اسلام کی تھی، اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اسی لیے آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم آپ نے کعبہ بنا کر میرے محبوب کی آمد کی دعا کی تھی، اب دعا کا صدقہ یہ ہے وہ میرا محبوب آئے گا، اس کی امت آئے گی، ہم نمازیں دیں گے، وہ نمازیں پڑھیں گے، جب تک سجدے کرتے رہیں گے ان نمازوں کے اندر سجود میرا ہوگا، درود یا خلیل اللہ کا ہوگا یا حبیب اللہ کا ہوگا۔ وہ جو پیچھے انہوں نے دعا مانگی تھی یہ اس کا صلہ انہیں ملا۔ اور پھر حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا سماعت فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل ھذا بلدًا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب تو اس شہر کو امن والا، امن کا گہوارہ بنا دے۔ بولیے اس شہر کو امن والا گہوارہ بنا دے، اس میں پھلوں کی، ثمرات کی وافر مقدار اور نعمتیں بنا دے۔ اور پھر حضرت جبریل کا حکم ہوا کہ وہ اپنے پروں سے، اپنے بولیے پروں کے ساتھ شام سے چند جگہ سے مٹی اٹھا، جناب جبریل سے کہا گیا، اور لا کر خانہ کعبہ کے ارد گرد وہاں بہا دے، تاکہ اس مٹی وہ جو شام سے لائی گئی اس کے ذریعے یہاں پر ثمرات بن جائیں۔ چونکہ خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد تو صرف پتھر ہی پتھر تھے، پہاڑ ہی پہاڑ تھے، تو مٹی منگوائی گئی ملک شام سے۔ بولیے کہاں سے؟ ملک شام سے، اور وہاں سے مٹی منگوا کر پھر وہاں ڈالی گئی جس جگہ کا نام آج طائف ہے، طائف۔ اور آپ دیکھتے ہیں وہاں پر منڈیاں لگی، وہاں پر جانے والے جو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں طائف کے اندر درخت ہی درخت ہیں، اور منڈیاں ہی منڈیاں، اور ذخیرہ ہی ذخیرہ ہے، اور رزق ہی رزق ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ وہ کہاں سے آئی تھی مٹی؟ بولیے ملک شام سے پہنچی تھی یہاں پر۔ اور حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ امتحان اللہ اپنے نبیوں سے لیتا ہے۔ وہ کیا امتحان تھا کہ پہلے حضرت ابراہیم کو اولاد دی ہی نہیں، پہلے اولاد دی نہیں، ساری جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، سفید داڑھی ہو گئی، اور جناب ابراہیم علیہ السلام گھر تشریف لائے اور آ کر دیکھا کہ جناب بی بی ہاجرہ کے سامنے مختلف قسم کے پھل پڑے ہیں، اور وہ ایسے پھل پڑے تھے جو اس وقت کے موسم کے مطابق نہ تھے، یعنی جیسے اگر سردیاں ہوں تو آم پڑے ہوں، اس طرح کے پھل پڑے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بی بی یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ کہا کہ اللہ رب العزت نے بھیجے۔ سارے بولو اللہ نے بھیجے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں، اب روایات میں آتا ہے اس وقت جناب کی عمر 70 برس تھی، 70 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر، بولیے کتنے؟ 70 سال عمر، اولاد کوئی نہیں ہے، یعنی پہلے 70 سال تک اولاد نہیں دی، وہ دعائیں مانگتے رہے، اللہ رب العزت اولاد نہیں دے رہے تاکہ میرا محبوب، میرا خلیل مجھ سے مانگتا رہے اور میرا قریب اور ہوتا رہے، قرب اور ملتا رہے۔ 70 سال تک اولاد نہیں دی۔ ان بے موسم پھلوں کو دیکھ کے جناب ابراہیم نے پھر ہاتھ اٹھائے کہ مولا اگر تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو عمر گزر تو گئی ہے، تو اولاد بھی دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت جناب اسماعیل عطا فرمائے گئے، بولیے کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے گئے۔ یہ امتحان دیکھیے کہ اللہ کے نبی پر کیسا، پہلے 70 سال دیا ہی نہیں، جب دے دیا تو کہا کہ ابراہیم اب اٹھا اپنا بچہ اور اپنی زوجہ کو اور ایسی جگہ چھوڑ کے آ جہاں نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے، نہ کوئی بندہ بشر ہے۔ آئے ہائے، جب چھوٹا سا بچہ ہو تو وہ اگر کسی کو ملے 1-2 دن کا، 4 دن کا،
تو باپ تو خوش ہو جاتا ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، خون زیادہ ہوتا ہے۔ حکم ہوا نبی کو، یہاں پر عام بشر نہیں ہوا ہے، نظر سامنے بیٹھنے والا عام بشر نہیں تھا، کلام اس سے کیا جا رہا ہے جو اللہ کا خلیل ہے، جس سے اللہ نے اپنا بولیے خلیل رکھا ہے، جو اولاد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کر رہا ہے۔ اب مال کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ کہا کہ جو آنکھوں کو بھانے لگا، سینے سے لگا کے سینے کو ٹھنڈک پہنچانے لگا، تو فرمایا ابراہیم اب امتحان یہ ہے، پہلے دیا ہی نہیں، اب دے دیا ہے تو اٹھاؤ انہیں، اور وہ جا کے وادی مکہ کے اندر حاجی صاحب چھوڑ کے آ جاؤ، جہاں نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے، نہ بندہ ہے، نہ کوئی بی بی ہے، کوئی بشر نہیں وہاں پر، وہاں جا کے چھوڑا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا کہ مولا اگر ان کو وہاں بھوکا پیاسا چھوڑاؤں گا تجھے کیا ملے گا، قطعاً نہیں پوچھا۔ انہوں نے تو کعبہ بناتے ہوئے نہیں پوچھا تھا کہ تو آگے رہے گا یا نہیں رہے گا، بس حکم ہوا تو بنا دیا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جا کر اپنی زوجہ جناب حضرت سیدہ ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ دیا، اور جاتے ہوئے سیدہ عائشہ ہاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں کس کے سہارے اور کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ زبان خلیل اللہ لی حرکت میں آئی اور کہا اس کے سپرد کر کے جا رہا ہوں جو میرا بھی خالق ہے، جو تیرا بھی خالق ہے۔ اللہ اکبر، جو میرا بھی خالق ہے، اور بولیے تیرا بھی خالق ہے، سب کا خالق ہے، جس نے اسماعیل عطا فرمایا ہے، اس کے سپرد کر کے جا رہے ہوں، جو دے سکتا ہے وہ کھلا بھی سکتا ہے۔ آپ واپس چلے گئے، جو حکم خدا بندی تھا واپس پلٹ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور پہاڑ کے اوپر ہیں، اور وہاں ریتلی جگہ ہے، اور سیدہ ہاجرہ نے دیکھا کہ اب میرا شہزادہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہے، قریب بھاگی کبھی اس طرف کہ کہیں سے پانی ملے اور اس کی پیاس بجھ جائے۔ ماں ہے نا، اپنے بیٹے کو پیاسا دیکھ نہ سکیں، دائیں بھاگی صفا پر پانی کی نیت سے، پانی نہ ملا، پھر واپس پلٹی مروہ کی طرف، پھر صفا پر، پھر مروہ پر، اور چکر لگا رہی ہیں۔ سخت دھوپ ہے، شدید قسم کی دھوپ ہے، اور پتھریلا علاقہ ہے، اور کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی اس پہاڑ پر جاتی ہیں کبھی اس پہاڑ پر جاتی ہیں۔ پوچھو تو صحیح نہ ہے، بی بی ہاجرہ جب پہلے گئی تھی پانی نہیں ملا تھا تو دوبارہ جانے کا مقصد کیا تھا؟ کہا کہ یہی تو اللہ نے قانون بنایا ہے، اے بندے جہاں تجھے کہیں سے بھی نعمت کی امید نہ بھی ہو تو وہاں بار بار جا، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں تو جائے اللہ کی رب العزت کی رضا کی خاطر وہاں سے تجھے رب کی نعمت نہ مل سکے۔ جانا تیرا کام ہے، پانی دینا ہمارا کام ہے۔ وہ پلٹ پلٹ کر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر 7 چکر لگائے۔ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی کہ اسے حج کا اور عمرے کا ایک حصہ بنا دیا۔ کہا لوگوں آؤ کعبے کے طواف کرو، حج کرنے آؤ، لیکن جب تک تم اس طرح میری پاک بی بی کی طرح دوڑ نہیں لگاؤ گے، ہائے ہائے ہائے، تیرا حج بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم پوچھتے ہیں نا مولا، یہ دوڑنا کوئی عبادت ہوتی ہے؟ یہ دوڑنا بھاگنا، کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا، اس میں عبادت کیا ہے؟ کہا عبادت بس یہ ہے میرے نیک اور میرے پاک بندوں نے جو کر دیا ہے ہم نے اسے اپنی عبادت کا حصہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ ان میں بول کے دسو حضرت بی بی ہاجرہ اگر کہیں چکر لگا دیں، بی بی ہاجرہ اگر کہیں چکر لگا دیں، بار بار چکر لگا دیں، تو وہ ہمارے ایمان کا اور عبادت کا حصہ ہے، اور کہیں اگر مصطفیٰ چکر لگا دیں تو ہائے ہائے ہائے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کی طرف، ہائے ہائے، حضور سیدہ کے گھر کی طرف چلیں اور وہاں سے چل کر واپس مکے آ جائیں، پھر جائیں پھر آئیں، اور پھر بتانے والے صحابہ اکرام بتاتے ہیں کہ ہم اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے حضور اپنی سیدہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر کہتے
السلام علیکم یا اہل البیت، اہل بیت تم پر سلام ہو. سارے کہہ دو اہل بیت تم پر، ہائے ہائے ہائے، اہل بیت آپ پر سلام ہو. ذرا مل کے کہہ دو اہل بیت آپ پر سلام ہو، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو. اللہ اکبر، کیا شان ہے اہل بیت کہ جس کے گھر کے دروازے پر ساری دنیا اور کائنات کھڑی ہو کر کہے السلام علیکم یا رسول اللہ. وہ رسول خدا خود سیدہ کے دروازے پر کھڑے ہو کے کہیں اے فاطمہ تجھ پہ بھی سلام ہو، تیرے علی پر بھی سلام. اللہ اکبر یا رسول زندہ باد. یا غوث اعظم دستگیر. حضرت صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم باہر کھڑے تھے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ شاکرہ رقیہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ہمارے سر، ہمارے دستاریں، ہماری عزتیں سیدہ کے قدموں پر قربان. جتنی بھی عزتیں ہیں کائنات کے اندر ان کے قدموں کے صدقے ملی ہیں. اگر آج کسی ماں بہن بیٹی کی چادر محفوظ ہے تو وہ صدقہ سیدہ کی چادر کا ہے. اب توجہ رکھیے گا، ایک حدیث سنا رہا ہوں، اس کے بعد واپس اپنے موضوع پر پلٹتے ہیں، چونکہ ہمارا موضوع تو تب تک پورا ہی نہیں ہوتا جب تک حضور کی آل کا ذکر نہ ہو جائے. سید ہوں، میری مجبوری ہے، میری مجبوری ہے، میں سید ہوں. جب تک موضوع حج کا بھی چل رہا ہے مولا علی کی بات نہ کر لوں دل کو سکون نہیں آتا. آؤ آپ سب کو لے کر سیدہ کے دروازے پر چلو. گج کے بولو یار ذرا سارے ماشاء اللہ. حضرت صحابہ اکرام کہتے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور کے گھر کے باہر کھڑا تھا اور گھر کے اندر حضور اپنی بیٹی سیدہ سے کہہ رہے تھے اے سیدہ، اے فاطمہ یا فاطمہ فدا کا امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پہ مصطفیٰ کے ماں باپ فدا ہو جائیں. ہائے ہائے ہائے، ہم کیا پڑھتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے رسول خدا ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، لیکن قربان جائیں سیدہ کی عظمت پر کہ مصطفیٰ خود کہتے ہوئے نظر آتے ہیں سارے جہان کے ماں باپ مصطفیٰ پر قربان ہیں اور مصطفیٰ کے ماں باپ فاطمہ تیرے پر قربان ہیں، تجھ پر قربان ہیں. اب مجھے خود بول کے بتاؤ جس پر حضور خود وارے جاتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، اور اپنے ماں باپ کو وارتے ہیں، اس سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ شاکرہ سیدہ فاطمہ الزہرا جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ سیدہ عائشہ کہتی میں نے حضور کے بعد اگر کسی کو افضل دیکھا تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات تھی. اللہ اکبر. ہو بہو جو حضور کی کاپی تھیں، حضور کی شبیہ تھیں، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا تھیں جنہیں امت کی فکر تھی. بولیے امت کی، بولیے امت کے ایمان کی فکر تھی، امت کی جنت کی فکر تھی، امت کے اعمال کی فکر تھی، امت کے گناہوں کی فکر تھی. تو انہوں نے نتیجتاً اس فکر کو کس طرح سے پھر عمل میں لائے. انہوں نے دنیا والوں کو، اہل اسلام کو 2 فرزند عطا کیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے جنہوں نے سبحان اللہ کہا ہے. اللہ ان 2 بچوں کے صدقے آپ سب کے بچوں کو سلامتیاں عطا فرمائی جا. ایک کا نام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور دوسرے کا نام امام حسین علیہ السلام ہے. ایک وہ ہے جو سر سے لے کر ناف تک مصطفیٰ کی شبیہ ہے، ایک وہ ہے جو ناف سے لے کے پاؤں کے ناخن تک مصطفیٰ کی شبیہ ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور کی وفات کے بعد جب بھی کسی نے مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہوتا دونوں شہزادوں کو بٹھا کر ہم حضور کی تصویر بنا لیتے اور بیٹھ کے حضور کا دیدار کیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیر. آؤ ذرا دور نہ بات چلی جائے، ذرا سبحان اللہ کہو، ذرا میں آپ کو واپس مدینے لے آتا. اب حضرت آدم علیہ السلام نے، حضور نے فرمایا کہ جناب آدم نے کہا کہ مجھے آواز نہیں آتی اوپر والوں کی. وہ پہلا سبب بنا خانہ کعبہ کی تعمیر کا. اور پھر دوسری بات آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من نظر الی الکعبہ
جس نے کعبے پر نظر ڈالی. توجہ ہے سب کی بھائی؟ جس نے کعبے پر نظر ڈالی. کیسا نظر؟ کیسی نظر؟ کعبے کو تو یہودی بھی دیکھتے ہیں، عیسائی بھی دیکھتے ہیں، ان کی نظر اور ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کی نظر اور ہے. ہائے ہائے ہائے. حضور فرماتے ہیں من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا، جس نے ایمان اور تصدیق کے ساتھ کعبے پر نظر ڈالی، تحاطت عنہ الذنوب، وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو گیا جیسے وہ آج ہی پیدا کیا گیا ہے. اللہ اکبر. اور حضور فرماتے ہیں کما یتحاط الورق من الشجر، جس طرح درخت کے پتے خزاں میں جھڑ جاتے ہیں، اس سے گناہ بھی ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ خانہ کعبے کی بولیے زیارت. جس نے ایک نظر ڈالی کعبہ پر، حضور فرماتے ہیں اس کے گناہ جھڑ گئے، اس کے گناہ معاف ہو گئے. پھر حضور نے فرمایا النظر الی البیت. اب توجہ سے یہ حدیث سنیے گا. حضور فرماتے ہیں النظر الی البیت عبادہ، جس نے عبادت کی نظر سے، عبادت کی نیت سے خانہ کعبے کو دیکھا، اس کے لیے ایک نیکی بھی لکھ دی جاتی ہے، ایک درجہ بھی بلند کر دیا جاتا. آؤ، یہ تو مکے کی بات تھی نا. آؤ بابا جی خادم صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ سلامتی عطا فرمائے. جتنے بھی بزرگ ہو ذرا ایک دفعہ سارے کہہ دو سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں یہ تو کعبے کو دیکھنا ہے نا. آقا فرماتے ہیں من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی ہے. ہائے ہائے. من زار قبری وجبت لہ شفاعت. وہ جن نے میرے سونے روزے نو ویکھیا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ہائے ہائے ہائے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کعبے کی حفاظت کرتے ہیں. اہل مکہ بھی یہی سمجھتے تھے. اہل مکہ ایک تہوار منانے کے لیے کعبے سے باہر جاتے، مکے سے باہر جاتے، اپنی ساری امانتیں مکے کے اندر رکھ کے چلے جاتے. ایک دفعہ سارے گئے تو پیچھے سے چور آ گیا، کعبہ کے اندر داخل ہوا. اس نے دیکھا مکے والوں کا سامان پڑا ہے، اندر جا کے اس نے وہ سامان اٹھایا اور باہر نکلنے لگا. آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ہائے ہائے. پھر سامان رکھا، واپس پلٹنے لگا، دروازے تک پہنچا. پھر خیال آیا ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، سامان بڑا زیادہ پڑا ہے. اور پھر پلٹا اور جا کے سامان اٹھایا اور کعبے کے دروازے پہ پہنچا. جب دروازے کے باہر قدم رکھا، دروازہ بند ہو گیا. دروازے کے بند ہونے سے اس کی گردن اس کے دھڑ سے الگ ہو کے وہیں گر گئی. اب جب الگ ہو گئی گردن، وہ تہوار منا کے مکے والے واپس پہنچے. انہوں نے آ کے دیکھا کہ کسی نے سامان اٹھانے کی، چوری کرنے کی کوشش کی، کعبے کے دروازے نے اس کی گردن الگ کر دی. کعبے کے دروازے نے اس کی گردن الگ کر دی. سارے مکے والوں کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا. وہ کہتے ہیں پہلے ہم سمجھتے تھے ہم کعبے کی حفاظت کر رہے ہیں، آج پتہ چلا ہے کہ کعبہ ہماری حفاظت کر رہا ہے. آج پتہ چلا ہے کہ کعبہ خود ہماری حفاظت کر رہا ہے. ذرا سبحان اللہ کہو مل کر ضرور. آؤ آپ